خون آپ کا سرخ ہے تو خون ہماری رگوں میں بھی خون سرخ ہے۔ میرا جوان بھائی 21 سال کا جاوید عالم وزیر شہید ہوا اس پرائی جنگ کے اندر۔ یقیناً آپ کے ماحولیات کی فکر نہیں تھی، فضولیات کی فکر تھی، میں بڑے اچھی طریقے سے جانتی ہوں، اور ان کے اویس لغاری کو ان کے میدان میں ہرا کے آئی ہوں، اتنا تو میرا حق ہے۔ آپ کی بیٹی پتھراؤ کرے، آپ کی بیٹی نیب کی کورٹس کو گالیاں دے اور آپ عورت کارڈ استعمال کریں، یہاں پہ کسی کی بیٹی کھڑے ہو کے جب جواب دے تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ جی ہم نے تو خاتون کارڈ کھیلا ہے۔ میں چیئرمین صاحب آپ کی توجہ ایک اہم قومی ایشو کی طرف دلانا چاہتی ہوں، ابھی انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ میں نے اپنی جس سیاسی دانست میں نے جس پاکستان کو دیکھا ہے، اس پاکستان میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ either with us or against us، اور میں نے اس پاکستان کو بھی دیکھا ہے جس میں پرائی جنگ میں 83,000 پاکستانی شہید ہوئے۔ یہاں پہ ہمیں خون گنوایا جاتا ہے کہ کسی کا نانا شہید ہوا، کسی کا دادا شہید ہوا، کسی کی ماں شہید ہوئی۔ میرا جوان بھائی 21 سال کا جاوید عالم وزیر شہید ہوا اس پرائی جنگ کے اندر۔ خون آپ کا سرخ ہے تو خون ہماری رگوں میں بھی خون سرخ ہے۔ آپ کسی کو اپنی قربانیاں مت گنوائیں، پاکستان کے لیے سب نے اپنی قربانیاں دی ہیں، اور میرے بوڑھے ریٹائرڈ آفیسر باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کی جلی ہوئی بم بلاسٹ میں جلی ہوئی لاش اٹھا کے 14 گھنٹے وزیرستان جا کے دفنانا کوئی مذاق اور کوئی آسان بات نہیں تھی، اور وہاں پہ 128 ارب سے زیادہ پاکستانیوں کا جی ڈی پی کا لاس ہوا۔ میں نے اس پاکستان کو بھی دیکھا ہے جہاں ان کا ایکس وزیر اعظم ایمبیسڈر، امریکن ایمبیسڈر کے آگے ہاتھ باندھ کے لائن میں کھڑا ہوتا تھا کہ شاید کوئی ملاقات کا شرف جو ہے وہ ہمیں بخش دیا جائے، اور میں نے اس وزیر اعظم کو بھی اس پاکستان میں دیکھا ہے، میں نے اس وزیر اعظم کو بھی جناب چیئرمین اس ملک کے اندر دیکھا ہے جو کہتا تھا کہ تم میرے پاکستانیوں کو مارتے جاؤ، تم میرے پاکستان پہ ڈرون حملے کیے جاؤ، میں صرف خالی لفظی جو ہے میں اس کے خلاف بولوں گا، صرف لفظی ذریعے بولوں گا۔ اور میں نے آج کا پاکستان بھی دیکھا ہے جناب چیئرمین، مجھے فخر ہے کہ میں اس پرائم منسٹر عمران خان کی جماعت کا حصہ ہوں جس نے 9 سال پہلے وانا میں کھڑے ہو کے ڈرون اٹیکس کے خلاف جو ریلی نکالی، وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بنوں گا، ہم کرائے کے قاتل نہیں بنیں گے۔ مجھے اس کا بھی فخر ہے اپنے پرائم منسٹر عمران خان کا کہ جب انہوں نے پلوامہ اٹیک کے بعد کہا تھا ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ اگر تم خدا نخواستہ پاکستان کی سرزمین پہ حملہ کرو گے تو میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں سوائے لا الہ الا اللہ کے۔ مجھے اس بات کے اوپر بھی ضرور فخر ہونا چاہیے کہ جب سی آئی اے کا ڈائریکٹر آتا ہے اور پرائم منسٹر سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، جدھر ان کا وزیر اعظم ہاتھ باندھ کے امریکن ایمبیسڈر کے آگے کھڑا ہوتا تھا ملاقات کے لیے، وہاں میرا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں اپنے ہم منصب سے بات کروں گا اور تم اپنے ہم منصب سے بات کرو۔ مجھے ضرور فخر ہے کہ جب فورن ایجنسی کا اینکر ان سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم اپنی سرزمین کو افغانستان کے خلاف استعمال کرنے دو گے، کیا تم اپنے اڈے سی آئی اے کو دو گے افغانستان کے خلاف، تو میرا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ناٹ۔ یہ ہے وہ پاکستان چیئرمین صاحب، یہ ہے وہ پاکستان جس کا وعدہ اور جس کا خواب ہم نے 26 سال پہلے اپنے پاکستانیوں کو دکھایا تھا کہ اب ہم سر اٹھا کے چلیں گے، سر جھکا کے نہیں چلیں گے، اور اب سر اٹھا کے چلنے کا ٹائم ہو گیا کیونکہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت اور لیڈرشپ ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ جس سے بھی اپنے حلقے میں ملو وہ کہتا ہے خدا کی قسم پہلی دفعہ اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہو رہا ہے، گرین پاسپورٹ کی پہلی دفعہ عزت ہوئی ہے۔ آپ بھی ویسے کبھی پڑھ لیا کریں چیخنے چلانے سے پہلے۔ تو میں اسپیکر صاحب، اگر میں اپنی سپیچ کے اندر موسمیاتی تبدیلی کا ذکر نہ کروں تو یقیناً یہ زیادتی ہوگی، اور یقیناً آپ کے ماحولیات کی فکر نہیں تھی، فضولیات کی فکر تھی، میں بڑے اچھی طریقے سے جانتی ہوں۔ آپ اپنی فضولیات پہ توجہ دیں، ہم اپنی ماحولیات پہ توجہ دیں گے۔ آخری بات، یہاں پہ آپ ہر بچے کی آواز اٹھائیں، آپ کو حق ہے کہ کسی خاتون کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ ہمارے لیے تمام بچیاں ہماری بیٹیاں ہیں۔ کوئی خاتون عزت کے ساتھ، گریس کے ساتھ اپنی کسی بھی پولیٹیکل فیلڈ میں یا کسی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتی ہے، اس کو حق ہے۔
मगर ये कोई तरीका नहीं है कि आपकी बेटी पथराव करे, आपकी बेटी नैब की कोर्ट्स को गालियां दे और आप औरत कार्ड इस्तेमाल करें। यहाँ पे किसी की बेटी खड़े होकर जब जवाब दे तो आपको याद आ जाता है कि जी हमने तो खातून कार्ड खेलना है। आपके टेलीफोन कॉल की जरिए एक लीडर बनने वाली खातून में जुर्रत है तो हमारी तरह इलेक्शन लड़ के दिखाए। कौंसलर का इलेक्शन तो आज तक लड़ा नहीं है, आज तक एक वोट तो लिया नहीं है। पोर्टफोलियो पर देखो तो पनामा की करप्शन से लेकर जवाब देखो तो कतरी खत निकल आता है। वाइंड अप प्लीज जी। वो भी नहीं निकला, वो भी गवाही देने नहीं आया। यहाँ पे खवातीन को किसी के आंख के ऊपर हमला, क्योंकि हमारी तरफ आप नहीं देख सकते हो, किसी की जबान काटना चाहते हो। और आप जिसके तर्जमान बने हुए थे, आपको मुबारक हो, क्योंकि जिसका नजरिया खत्म हो जाता है, जिसका लीडर भगोड़ा बन के बाहर लंदन भाग जाता है। 3 दफा का वज़ीर आज़म क्या कहते हैं, मैं 4थी दफा पे वज़ीर आज़म बन जाऊं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को, चेयरमैन साहब आखिरी बात, लेकिन ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनके वोट का हक नहीं देना चाहते। ये आपसे ज्यादा मोहब्बत वतन पाकिस्तानी है। एटलीस्ट ऐसे नहीं होगा कि आपका यहाँ पे मिनिस्टर, उधर चपड़ासी, यहाँ पे आपका वज़ीर आज़म, उधर माली, इधर आपका जो है वो कोई फेडरल मिनिस्टर, उधर चौकीदार, अकामा होल्डर। एटलीस्ट ऐसा नहीं होगा। जो ओवरसीज पाकिस्तानी 90 लाख रहते हैं, रिमिटेंस भेजते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम उनको उनका वोट हक दिलाते रहेंगे। थैंक यू। मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब जाती होगी अगर मैं, चेयरमैन साहब मेरा इतना तो हक है, आखिर इलेक्शन जीत के आई हूँ और इनके अवैस लगारी को इनके मैदान में हरा के आई हूँ, इतना तो मेरा हक है कि स्पीकर साहब की जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ के आई डेरा गाजी खान से, वो फ्यूडल्स का इलाका है, वो जागीरदारों का, वडेरों का इलाका है, उनके क्लैंस बने हुए हैं। या तो एक क्लैन जीतता है या फिर दूसरी बरादरी जीतती है, तीसरा बंदा वहां पे चिड़िया पर भी नहीं मार सकती है। लेकिन डेरा गाजी खान के लोगों ने, धीरा ने मुझे कहा, अपनी बेटी कहा, और उन्होंने मुझे वोट दिया और मुझे 80,000 से ज्यादा वोट से जितवाया। मैंने उनसे वादा किया था कि हम इनका बदमाशी में मुकाबला नहीं कर सकते, हम इनका बदतमीजी में मुकाबला नहीं कर सकते, हम इनका गाली गलोच में मुकाबला नहीं कर सकते, हम इनकी करप्शन में इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ एक चीज में कर सकते हैं कि अगर हाउस इन ऑर्डर करें। तमाम ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है कि ऑर्डर इन द हाउस में आप हौसले से सुने, आप अपनी बारी पे बात कर लें, ये अपनी बारी पे बात करें। आप जी आप अपनी तकरीर जारी रखें जी। स्पीकर साहब, मैंने वादा किया था अपनी डेरा गाजी खान की बच्चियों से कि आप सिर्फ मुकाबला एक ही चीज में मेंबरान से गुजारिश है हौसले से सुने, प्लीज साइलेंट प्लीज। कोई बात नहीं है चेयरमैन साहब, पहली दफा इनसे कुर्सी छीनी, आग तो लगेगी ना इनको, कोई बात नहीं है। तो हमने डेरा गाजी खान की बच्चियों से वादा किया कि कोई जो विमेन एम्पावरमेंट है वो तालीम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती है, और वहाँ पे खवातीन पढ़ना चाहती हैं, बच्चे यूनिवर्सिटी के लेवल पे आना चाहती हैं, लेकिन कोई एजुकेशन और सख्त पर्दा सिस्टम की वजह से वो अपनी तालीम या मास्टर डिग्री मुकम्मल नहीं कर पाती। तो उनसे वादा किया था कि बच्चों की तालीम के लिए जरूर इंशाल्लाह जो है आपका साथ देंगे। इस पंजाब के बजट में डेरा गाजी खान डिवीजन की पहली विमेन यूनिवर्सिटी जो है वो मेरे डायरेक्टिव पे सीएम साहब ने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, उसको एडीपी में उसका बजट भी एलोकेशन कर दी है।